أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراہیم إنك حمید مجید. آج ہمارا درس سورہ النمل آیت نمبر 20 سے شروع ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جاری تھا. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے پرندوں کا جو تابع تھے ان کا جائزہ لیا اور اس میں ہدہد کو غیر موجود پایا، غیر حاضر پایا، تو اس کی بات یہاں ذکر کی جا رہی ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور اس نے حاضری لی پرندوں کی یا جائزہ لیا پرندوں کا. فقالت، اس نے کہا، مالی، مجھے کیا ہو گیا ہے، لا ارى الہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا، موجود نہیں پاتا. ام کان من الغائبین، یا وہ غیر حاضر ہے، غائب ہے، یعنی اب میں اس کو دیکھ نہیں رہا یا وہ غیر حاضر ہے واقعی. لأعذبنہ عذابا شدیدا، ضرور میں اس کو سخت عذاب دوں گا. او لأذبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ مجھے معقول دلیل لا کر پیش کریں گے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ پہنچ گیا. فقال، اس نے کہا، احطت، میں نے حاصل کی ہے معلومات، یعنی میں نے وہ معلومات حاصل کی ہے. احطت بما، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہے، لم تحط به، جو تجھے حاصل نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ، اور میں لے آیا ہوں سبا شہر سے، بِنَبَإٍ یقین، ایک یقینی خبر. اِنِّی وَجَدْتُ امْرَأَةً، بے شک میں نے پایا ہے وہاں، امرأةً، ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے. وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ان کو ہر چیز اس عورت کو دی گئی ہے، یعنی جو مملکت کے لیے ضروری ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، عظیم تخت ہے. وَجَدْتُهَا، میں نے اس کو پایا، وَقَوْمَهَا، اور اس کی قوم کو، اس حال میں، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، کہ وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت بنایا ہے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو ان کو روک دیا ہے حق کے راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو ہدایت نہیں پاتے. اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ، کیوں وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو. الَّذِي، وہ اللہ، يُخْرِجُ الْخَبْءَ، کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، یعنی مراد بارش ہے. والارض، اور زمین میں، یعنی نباتات، یعنی زمین سے نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے.
قال سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا سننظر ہم ضرور دیکھیں گے اصدقت یعنی بہت جلد ہم اس کی تحقیق کریں گے، بہت جلد ہم دیکھیں گے اصدقت کہ کیا تو سچا ہے اپنے خبر لانے میں، ام کنت من الکاذبین یا تو جھوٹا تھا، ہم دیکھیں گے۔ اذهب بکتابی ھذا میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ تو پھینک دو الیہم ان کو، ثم تول عنہم پھر الگ ہٹ کے دیکھو، فانظر تو دیکھو ماذا یرجعون کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ قالت جب اس کو خط پہنچ گیا تو اس نے کہا، بلقیس یہ اس عورت کا نام تھا جو حکومت کر رہی تھی، قالت اس نے کہا یا ایھا الملأ اے میری قوم کے سردارو، اہل دربار، انی القیا بے شک مجھے پھینکا گیا ہے، الیہ مجھے بے شک پھینکا گیا ہے مجھے، کتاب کریم ایک معزز خط، ایک پیغام، انہو من سلیمان اس میں لکھا ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہے اللہ تعلو علیہ کہ میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین اور سب مومن بن کر تابعدار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ قالت اس نے کہا یا ایھا الملأ اے میرے اہل دربار، افتونی فی امری میرے معاملے میں مجھے مشورہ دے دو، ما کنت قاطعۃ امرا میں کسی بات کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، حتی تشہدون یہاں تک کہ تم اس میں موجود نہ ہو، تم حاضر نہ ہو، یعنی تمہارا مشورہ اس میں شامل نہ ہو۔ قالوا انہوں نے کہا نحن اولو قوت ہم طاقت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ اور ہم سخت جنگ کرنے والے ہیں، یعنی جنگ میں ہم سخت ہے، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ اور جنگ کرنے نہ کرنے کا اختیار تمہارا ہے، فَانْظُرِي تو دیکھ ماذا تأمرین کہ کیا تم حکم دیتی ہے، یعنی کیا حکم دینا مناسب سمجھتی۔ قالت عورت نے کہا، اس عورت نے ملکہ نے، ان الملوک بے شک بادشاہ لوگ، اذا دخلوا قریۃً جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں یعنی غالب ہو کر، افسدوها تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذلک یفعلون مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کی قول کی تصدیق ہے کہ واقعی وہ ایسا ہی کرتے ہیں، واقعی وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور پھر اس عورت نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف بِهَدِيَّةٍ کچھ تحفے، تحائف، مال و دولت، فَنَظُرَةٌ تو میں دیکھنا چاہتی ہوں بِمَن يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کہ میرا جو ایلچی ہے جو وہ گئے ہوں گے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ تو جب اس کا جو ایلچی تھا وہ پہنچ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیوں کو لے کر، قال سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ذریعے، یعنی تم مجھے مال کے بدلے خریدنا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے خیر وہ بہت بہتر ہے، مما آتاکم اس سے جو تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تم اپنے مال و دولت سے، ہدیہ سے یہاں مراد وہ مال و دولت جو لے کر آیا تھا ایلچی بلقیس کی طرف سے، تم اپنے مال و دولت ہی سے خوش ہوتے ہو۔ ارجع الیہم واپس ہو جاؤ ان کی طرف، یعنی ہدیے واپس لے کر جاؤ۔ فَلَنَأْتِيَنَّكُمْ بِجُنُودٍ تو ضرور ہم ایک ایسے لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لهم بها جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور ہم ضرور ان کو نکال دیں گے، منہا اس کی زمین سے جس پر وہ حکومت کر رہی ہے، اذلۃً ذلیل بن کر،
وہم صاغرون، اور وہ خوار اور مغلوب ہوں گے۔ قال یا ایہا الملأ، وہ الچی تو چلا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو اہل دربار تھے ان سے کہا کہ اے لوگو، اے اہل دربار، ایکم یأتینی بعرشہا، کون اس کا عرش میرے پاس لے آئے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ تابعدار بن کر میرے پاس پہنچے۔ کیونکہ خبر دی ہدہد نے کہ وہ اپنے لشکروں سمیت اور اپنی پوری قوم سمیت آ رہی ہے مسلمان بن کر، تو اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش انہوں نے پہنچانا تھا۔ قال عفریت من الجن، تو عفریت نے جو جنات میں سے تھا اس نے کہا، یہ جو جنات کا رئیس تھا، انا آتیک بہ، میں اس تخت کو لے آؤں گا تمہیں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ تو اپنے جگہ سے اٹھے، یعنی اپنے دفتری کام اور اپنی مجلس سے آپ اٹھیں گے اس سے پہلے میں پہنچا چکا ہوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس تخت کے اٹھانے پر طاقتور بھی ہوں اور امین بھی ہوں، جو کچھ اس تخت میں ہے وہ پورا محفوظ حالت میں پہنچا دوں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا اس دوران جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں یہ تخت لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ تمہاری پلک جھپکے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے میں یہ پہنچا دوں گا۔ اور اس نے پہنچا دیا۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ آنکھ بند کی کھولی، اور فلما رآہ، تو جب اس کو دیکھا، اس کے تخت کو مستقرا عندہ، جو پڑا ہوا تھا اس کے سامنے، قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر، کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جس نے شکر ادا کیا، فإنما یشکر لنفسہ، تو بے شک وہ اپنے آپ کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، یعنی اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب بے پرواہ ہے، بے حاجت ہے اس کے شکر سے، کریم، اور وہ کرم والا ہے، فضل والا ہے، یعنی اس پر بھی فضل کرتا ہے۔ قال، تو اس نے کہا، نکروا لہا عرشہا، تبدیل کرو اس کا تخت اس کے لیے، یعنی کچھ چیزیں ادھر ادھر کر دو اس میں، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کہ وہ ہدایت پاتی ہے، اپنے عرش کو پہچانتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتی، یعنی وہ اپنے عرش کو، اپنے تخت کو نہیں پہچان سکتی۔ فلما جاءت، تو جب وہ پہنچی، قیل، تو اسے کہا گیا، اہاکذا عرشک، اہاکذا عرشک، آیا یہ، یعنی اس جیسا تمہارا تخت ہے؟ اس کی معنی یہ ہے، آیا اس جیسا تمہارا تخت ہے، یعنی تمہارا تخت بھی اسی طرح ہے؟ قالت، اس نے کہا، سوال جو اس طرح ہوا کہ وہ اگر عقل مند نہ ہو تو وہ نہیں پہچان سکتی۔ قالت، اس نے کہا، کأنہ ہو، یہ تو گویا وہی ہے، وأوتینا العلم، اور ہمیں علم دیا گیا ہے، یعنی ہمیں پتہ چل گیا ہے، من قبلہا، اس سے پہلے جو میرا الچی میرے ہدیے لے کر واپس آ گیا تھا اس سے معلوم ہو گیا تھا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرمان بردار ہے۔ وَصَدَّهَا، سوال آتا ہے، یہ عورت جو اتنی عقل مند تھی تو ابھی تک یہ کیوں مشرک بن کر رہی؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، قرآن کریم نے بتایا ہے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور منع کر رکھا تھا اس کو اسلام قبول کرنے سے، ما اس چیز نے، كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی عبادت وہ کر رہی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک یہ کافر قوم میں سے تھی، یعنی اگر وہ کافر قوم میں نہ ہوتی تو وہ ضرور پہلے سے مسلمان ہوتی۔ قیل لہا، اس سے کہا گیا، ادخلی، داخل ہو جاؤ، الصرح، اس محل میں، ایک محل بتایا گیا۔ فلما رأتہ، تو جب اس نے اس محل کے اندر دیکھا، حسبتہ لجۃ، تو اس نے ایسا سمجھا گویا کہ یہ پانی کا حوض ہے،
پانی کا تالاب ہے، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنے پنڈلیوں کو ظاہر کیا، یعنی اپنے پانچوں کو اوپر کیا تاکہ پانی میں وہ جب اندر جا رہی ہے۔ قال، تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، إِنَّهُ صَرْحٌ، یہ ایک محل ہے، مُمَرَّدٌ مِّن قواریر، جس پہ شیشے چڑھے ہوئے ہیں، یعنی شیشے کا ایک چکنا اور ہموار فرش ہے۔ قالت، اس نے کہا، رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان، اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں، للہ، اللہ کی، یعنی اسلمت، میں تابعدار بنتی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب العالمین ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ، آگے قوم سمود کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کو ان کا بھائی، یعنی نسب کا بھائی، صالح علیہ السلام۔ اس نے ان سے کہا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک، یعنی ان کی دعوت دیتی ہی یہ دو جماعتیں بن گئی، مومن اور کافر، یختصمون، اپنے دین کے بارے میں آپس میں لڑ رہے تھے۔ قال، اس نے کہا صالح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم کیوں جلدی مچاتے ہو عذاب پر، قبل الحسنہ، عافیت اور رحمت سے پہلے، یعنی رحمت کی بجائے عذاب پر کیوں جلدی کر رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، اطیرنا بکا، ہم نے بدفعلی پکڑی ہے، بدشگونی کا نشان پایا ہے تمہیں، وبمن معک، اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ہے۔ قال، صالح علیہ السلام نے کہا، طائرکم عند اللہ، تمہاری ساری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ یعنی یہ بات نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے آنے سے تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں، یعنی مدینۃ سمود، جو سمودیوں کا شہر تھا، وہ حجر اس کا شہر کا نام ہے، 9 جتے دار تھے، 9 لیڈر تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کر رہے تھے، ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، ان سب نے مل کر کہا، تقاسموا باللہ، اللہ پہ قسم کھا کر عہد کر لو، لنبیتنہ، کہ ہم رات کے وقت اس کو قتل کریں گے، واہلہ، اور اس کے اہل کو بھی قتل کریں گے، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم اس کے اولیاء سے کہیں گے جو وارث ہے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم اس کی جو ہلاکت کا وقت تھا اس میں حاضر نہیں تھے، ہم موجود نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں، یعنی قسم کھا کر ان سے کہیں گے اور ان کو یقین آ جائے گا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے سازش کی، سازش کرنا، یعنی انہوں نے بڑا غدر کیا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے ان کی مکر کی ان کو سزا دی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور نہیں تو وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد مکر کی سزا ہوتی ہے، تو ہم نے ان کو ان کے مکر اور سازش کی سزا دی۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، کیسا تھا ان کی مکر کا انجام، أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، وَقَوْمَهُمْ، اور ان کی قوم کو بھی ہلاک کیا، اجمعین، سب کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، تو یہ ان کے گھر ہے، خاویتاً، جو خالی پڑے ہیں، جو گری ہوئی پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان فی ذالک، بے شک اس کام میں، اس واقعے میں، لآیتاً، عبرت ہے، نشانی ہے، یعنی نشان عبرت ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو قوم ہماری قدرتوں کو جانتی ہو۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کر رہے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ،
اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا، قوم لوط کا ذکر ہے، جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اتأتون الفاحشہ، کیا تم بے حیائی کی طرف آتے ہو، وانتم تبصرون، اور اس حال میں کہ تم اچھی طرح دیکھتے ہو، یعنی تم اس فعل قبیح کو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ غلط ہے اور یہ ایک بڑی بے حیائی ہے۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ، یعنی تم مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسی قوم ہو کہ جہالت کا کام کرتے ہو۔ فما كان جواب قومه، تو نہیں تھا قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط، نکال دو لوط والوں کو، من قریتکم، اپنے بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بہت پاک باز بنے ہوئے ہیں، یعنی یہ مذاق میں انہوں نے کہا، استہزاء کرتے ہوئے انہوں نے کہا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، یعنی وہ مستثنیٰ تھی، وہ عذاب میں تھی، قَدَّرْنَاهَا، اس پر ہم نے فیصلہ کیا تھا، من الغابرین، کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوں گی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، یعنی پتھروں کی بارش تھی وہ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے جانے والوں کی بارش بڑی بدترین بارش ہوتی ہے، ظاہر پتھروں کی بارش تھی۔ قل، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کہہ دو، الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرو، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے الحمدللہ کہو، وسلام علی عبادہ، اور سلام ہے اس کے بندوں پر، الذین اصطفیٰ، وہ بندے جن کو اللہ نے پسند کر لیا تھا اپنے نبوت رسالت کے لیے، اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی عبادت کرے، اما یشرکون، یا وہ بت بہتر ہے جو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو شریک کرتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، آیا وہ ذات، یعنی اس ذات کی عبادت بہتر ہے جس نے زمین، آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے لیے نازل کیا ہے آسمان سے، ماءً، پانی، یعنی بارش، فَأَنبَتْنَا بِهِ، تو اس کے ذریعے ہم نے اگایا ہے، حدائق، باغات، ذات بہجت، خوشنما، خوبصورت، ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم ان کے درختوں کو اگاؤ، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا کوئی اور معبود اللہ کے ساتھ شریک ہے، بل ہم قوم یعدلون، یہ استفہام انکاری ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی الہ دوسرا ہے جب خالق وہ ہے تو نہیں ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتی ہے۔ امن جعل الارض، اب دوسری دلیل، امن جعل الارض، آیا وہ ذات، یعنی اس ذات کی عبادت جس نے زمین کو بنایا قراراً، جائے قرار، وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس کے درمیان نہروں کو بہایا ہے، وجعل لها رواسیا، اور اس میں مضبوط پہاڑوں کو کھڑا کیا ہے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان ایک حجاب قائم کیا ہے، وہ جو ایک میٹھا دریا ہے اور ایک کڑوا دریا ہے، کھارا ہے، دونوں کے درمیان، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، یعنی نہیں ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے، یعنی اپنے رب کی وحدانیت کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ تیسری بات، امن یجیب المضطر، آیا اس شخص کی عبادت بہتر ہے جو مضطر، یعنی بے قرار کی دعوت کو اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ، جب اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، تو وہ بہتر ہے یا یہ جو تم شریک کرتے ہو، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، آیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، یعنی جب وہ خالق وہ ہے اور جب
یہ ساری صفات اس کی ہے تو معبود بھی وہی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی سوچتے ہو۔ قلیلاً کے ساتھ جو ما آیا ہے یہ ما اس قلیلاً کی تاکید کے لیے ہے کہ بہت کم سوچتے ہو اور غور کرتے ہو تم۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر، آیا اس ذات کی عبادت بہتر ہے جو ہدایت دیتا ہے تمہیں خشکی کے اندھیروں میں، والبحر اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور کون بیچتا ہے ہواؤں کو، بشراً خوشخبری، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، آیا کوئی اور معبود اللہ کے ساتھ ہے، شریک ہے؟ تعالی اللہ، بلند ہے، اونچا ہے اللہ، عما ان چیزوں سے یشرکون جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اب من یبدأ الخلق، اب اگلی بات، آیا عبادت اس ذات کی جو پیدا کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے تخلیق کا، تخلیق کی ابتدا اس نے کی ہے، نقشہ اس نے بنایا، ثم یعیدہ پھر وہی اللہ اس کو اعادہ، اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض اور کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین دونوں سے، یعنی آسمان سے بارش برسا کر زمین سے تمہارے غلوں کو اگاتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے شریک؟ قل ان سے کہہ دو، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل اپنی اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل ان سے کہہ دو، لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتا وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، یعنی نہیں جانتی کوئی بھی مخلوق الغیب غیب کو، جو آسمانوں میں مخلوق ہے جو زمین میں ہے، الا اللہ مگر صرف اللہ جانتا ہے۔ وما یشعرون اور یہ خود نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم ختم ہو گیا ہے آخرت کے بارے میں۔ بل ہم یعنی یہ عاجز آگے ہے آخرت کے علم کو جاننے سے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس سے شک میں ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہے، یعنی ان کے دل اندھے ہے۔ وقال الذین کفروا اور وہ لوگ کہتے ہیں جو کافر ہے، اذا کنا ترابا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر جب ہم مٹی بن جائیں گے، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا بھی، انا لمخرجون، آیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا اپنے قبروں سے زندہ بنا کر۔ لقد وعدنا ھذا، انہوں نے کہا ہمارے یہ وعدہ کیا گیا تھا دوبارہ زندہ ہونے کا، نحن ہمارے ساتھ بھی، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہی وعدے کیے گئے تھے، یعنی یہی اسی سے ڈرایا گیا تھا۔ من قبل اس سے پہلے، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہے۔ قل ان سے کہہ دو، سیروا فی الارض زمین میں گھومو پھرو، فانظروا تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسا تھا انجام اس جیسے مجرموں کا جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھی۔ ولا تحزن علیہم اور ان پر تو غمگین نہ ہو، یعنی جو یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں اس پہ غم نہ کرو۔ ولا تکن فی ضیق اور دل کی تنگی میں بھی مبتلا نہ ہو، مما یمکرون ان سازشوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ ویقولون اور یہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ تمہاری دھمکی کب پوری ہوگی؟ وعد سے مراد یہاں دھمکی ہے۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، قل ان سے کہہ دو، عسیٰ ان یکون ردف لکم، بعید نہیں کہ وہ قریب ہی آ لگا ہو، بعد الذی تستعجلون قریب آ لگا ہو وہ ان میں سے بعض چیزیں جن کی تم جلدی کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور تیرا رب لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں بنتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ اور بے شک تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، وما یعلنون اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، وما من غائبۃ فی السماء اور نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی چیز، کوئی غائب چیز آسمانوں میں والارض اور زمین میں، الا فی کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یعنی تم سے، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جو تم سے چھپی ہوئی چیز یہ ہے. ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے اکثر وہ باتیں ہم فیہ یختلفون جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی اختلاف کرتے ہیں دینی امور میں سے. وَإِنَّهُ لَهُدًى اور یہ قرآن تو ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ بے شک تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، یعنی قیامت کے دن اپنے حکم سے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور اللہ زبردست ہے اور علم والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو اللہ پر توکل کرو. اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بے شک تم کل حق پر ہو، یعنی دین بین پر ہو. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، یعنی جیسے مردے نہیں سن سکتے اسی طرح یہ کفار بھی نہیں سنتے تمہاری بات کو. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اور تم بہروں کو اپنی دعوت نہیں سنا سکتے. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، یعنی بہرا جب سامنے دیکھ رہا ہو تو پھر تو وہ کچھ بات کو سمجھ بھی جاتا ہے، لیکن وہ بہرا جو بہرا بھی ہو اور وہ پیٹ پھیر جائے تو ظاہر بات ہے اس کو تو آپ بات نہیں سنا سکتے. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّ اور نہ تم اندھوں کو راستہ بتا سکتے ہو، عن ضلالتہم ان کی گمراہیوں سے، یعنی نہ تم اندھوں کو راستہ بتا کر گمراہی سے بچا سکتے ہو. ان تسمعو تو نہیں سنا سکتا الا من مگر اس شخص کو یؤمن بآیاتنا جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہو. فہم مسلمون تو وہ تابعدار ہے، فرمان بردار ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی، یعنی عذاب آ جائے گا، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی، تو جب یہ وقت یعنی قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، اخرجنا لہم دابتن تو ہم ان کے سامنے ایک جانور کو ظاہر کر دیں گے، نکال دیں گے. یعنی یہاں اخرجنا خروج سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی جانور سے پیدا نہیں ہوا ہوگا یہ جانور، بلکہ یہ زمین سے ایسے نکل آئے گا. تو یہ توالد تناسل سے نہیں بلکہ تولد سے خود پیدا ہو جائے گا. من الارض زمین سے، یعنی زمین سے ایک جانور نکل آئے گا جو عجیب جانور ہوگا. تکلمہم اور وہ دابہ ان سے بات کرے گی. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا اور جب ہم، یعنی یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے دابہ اس جانور کا نکل آنا. اور جب ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے فوجن ایک جماعت، ممن ان لوگوں کا، یکذب بآیاتنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. فہم یوزعون تو ان کو جمع کیا جائے گا، یعنی ان کی جماعتیں بنائی جاتی ہوں گی. حتی اذا جاؤ حتیٰ کہ جب یہ سب جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن، قال تو اللہ ان سے کہے گا اکذبتم بآیاتی اے تم نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. ولم تحیطوا بها علما حالانکہ تم نے ان کی علم کا احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی تمہاری علم نے اس کا احاطہ، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی وہ بات جس کو تم نے جھٹلایا تھا. اب ماذا کنتم تعملون یا پھر تم بتاؤ کیا کر رہے تھے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور عذاب لازم ہو جائے گا ان پر، یعنی ان کو ملے گا بِمَا ظُلَمُوا ان کی شرک کی وجہ سے. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ تو یہ بات نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ زبانوں پر اور منہ پر مہر لگی ہوگی. أَلَمْ يَرَوْا آئے انہوں نے دیکھا نہیں أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ کہ ہم نے پیدا کیا ہے رات کو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ کہ یہ اس میں آرام کرے.
والنہار مبصرا، اور ہم نے دن کو نہیں بنایا مبصراً روشن، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، جو تصدیق کرتی ہے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پونک مارا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو مر جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ لوگ زندہ ہوں گے جو اللہ چاہے گا، یعنی وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ سب اس کے سامنے عاجز بن کر آئیں گے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے جامد، یعنی وہ بالکل جمے ہوئی، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ بادلوں کی طرح جا رہے ہوں گے، یعنی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، صنع اللہ کی صنعت یعنی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، الذی وہ ذات اتقن کل شیء جس نے ہر چیز کو محکم بنایا، انہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے، بما تعملون ان سب چیزوں پر جو تفعلون جو تم کرتے ہو، من جاء بالحسنۃ جو ایک نیکی کو لے کر آیا، فلہ خیر منہا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، یعنی ظاہر بات ہے قیامت کے دن اس کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ دیا جائے گا، وہم من فزع یومئذ، اور وہ لوگ خوف سے اس دن آمنون امن میں ہوں گے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شرک لے کر آیا یعنی گناہ لے کر آیا، فکبت وجوہہم تو ان کو الٹے منہ پھینکا جائے گا، فی النار دوزخ کی آگ میں، حل تجزون ان کو جہنم کے دربان کہیں گے تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا، الا ما کنتم تعملون مگر ان اعمال کا جو تم کرتے تھے، انما امرت اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین کہ میں مسلمان بنوں، تابعدار بنوں اللہ کا، وان اتلو القرآن اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھو، یعنی قرآن پڑھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، سنانے کا، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے ہدایت اپنے آپ کے لیے، اپنے بھلے کے لیے پائی، یعنی جس نے قبول کی تو اس نے اپنے بھلے کے لیے قبول کی، ومن ضل اور جو پھر گیا گمراہ ہو گیا ایمان سے، فقل تو ان سے کہہ دو انما انا من المنذرین بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے تھا، یعنی میرا کام ڈرانا تھا، وقل الحمدللہ اور تم کہہ دو الحمدللہ یعنی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، سیوریکم آیاتہ جلد وہ تمہیں اپنی آیات یعنی اپنی نشانیاں دکھائے گا، فتعرفونہا تو ان نشانیوں کو تم پہچان لوگے، وما ربک بغافل عما تعملون اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، سورۃ النمل کے بعد نازل ہوئی ہے، ترتیب تلاوت میں یہ 28 نمبر ہے اور ترتیب نزول میں اس کا 49 نمبر ہے۔ اس کا موضوع ہے رسالت کے بارے میں جو شبہات اور جو اعتراضات مشرکین کو تھے، ان اعتراضات کو رفع کرنا اس کا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم حروف مقطعات ہے جن کی معنی نہیں ہے اور مراد ہے، لیکن مراد کو اللہ جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین یہ آیات ہے کتاب مبین کے، واضح کتاب کی، نتلو علیک من نبأ موسیٰ ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، وفرعون اور فرعون کا واقعہ، بالحق ٹھیک ٹھیک سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں،
لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، یعنی ان کو فائدہ اس سے ہوتا ہے جو ایمان لانے والی، تصدیق کرنے والی ہے قرآن کی۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے اہل کو، یعنی وہ بنایا تھا زمین والوں کو، اس نے تقسیم کیا تھا، شیعاً کے معنی مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا تھا، یستضعف طائفة منہم، اور ذلیل بناتا تھا ان میں سے ایک جماعت کو، یعنی وہ بنی اسرائیل کی جماعت تھی، یذبح ابناءہم، کہ ان کے بچوں کو، یعنی لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی زندہ چھوڑتا تھا، انہو کان من المفسدین، بے شک وہ مفسدین میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم احسان کرنا چاہتے تھے ان لوگوں پر جن کو کمزور بنایا گیا تھا فی الارض، زمین میں، یعنی بنی اسرائیل، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو زمین کے وارث بنانا چاہتے تھے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو طاقت دینا چاہتے تھے زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ہم دکھانا چاہتے تھے فرعون اور حامان کو، وَجُنُودَهُمْ، اور ان کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما كانوا يحذرون، یعنی وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی ان کو دکھانا چاہتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ تم بلا خوف موسیٰ کو اپنا دودھ پلایا کرو، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ تم دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو جب تمہیں خوف لاحق ہو جائے اس پر ذبح کی سے، فَأَلْقِيهِ، تو اس کو پھینک دو، فی الیم میں، سمندر میں، دریائے نیل میں، وَلَا تَخَافِي، اور تم ڈرو مت، یعنی اس کے ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے ڈرو نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور اس کی جدائی سے غمگین نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو پیغمبر بنائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، القاء کی۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو نکال اٹھایا اس کو آل فرعون نے دریائے نیل سے، لِيَكُونَ لَهُمْ، یہ لام یہاں لِيَكُونَ میں عاقبت کے لیے ہے کہ انجام اس کا یہ ہوا کہ یہ ان کے لیے دشمن بنے، وَحَزَنًا، اور غم کا ذریعہ بنے، إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، بے شک فرعون اور حامان، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکر، كَانُوا خَاطِئِينَ، یہ خطا کار تھے، غلط تھے، یعنی نافرمان تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، جب موسیٰ کو دریائے نیل سے انہوں نے اٹھایا، کیونکہ دریائے نیل کی اس نہر میں وہ اندر چلا گیا، اللہ ان کو لے گیا، جو فرعون کے گھر میں گیا تھا وہاں سے انہوں نے اٹھا لیا، تو فرعون کی بیوی آسیہ جو مسلمان تھی، اس نے کہا قرۃ عین لی ولک، فرعون نے اپنے شوہر سے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، یہ لڑکا ہوگا، وَلَا تَقْتُلُوهُ، اس کو قتل نہ کرو، عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا، بعید نہیں کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا ہم ان کو بیٹا بنائیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ نہیں تھا، کیا پتہ نہیں تھا کہ ان کی ہلاکت اسی کی وجہ سے ہے، یعنی اسی کے ہاتھوں ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور رہ گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل، یعنی خالی، فارغاً خالی، یعنی موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، بے قرار ہوا، إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ آواز کرتی، وہ چیختی، یعنی وہ ظاہر کرتی اس کو کہ یہ تو میرا بیٹا دریا میں ڈوب گیا ہے، لولا الربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھنے والی، یقین کرنے والی بن جائے۔ وقالت لاختہ، پھر اس سے نہ رہا گیا، اس نے کہا موسیٰ کی بہن سے، اس بہن کا نام کتابوں میں تفسیر میں مریم آیا ہے،
کہ اس سے کہا قصی ہے، تم اس کی پیچھے پیچھے جا، یعنی پیچھے پیچھے جا، سراغ لگانا اس کا کہ کہاں جاتا ہے۔ فبصرت به عن جنوب، چنانچہ وہ دیکھتی رہی عن جنوب، اجنبی ہو کر، یعنی اجنبی بن کر، اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی، نہ یہ کہ اپنے رشتہ دار اور اپنے بھائی کی طرح۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے منع کیا، حرام کیا یعنی منع کیا اس پر مراضع، دودھ پلانے والیاں۔ ظاہر بات ہے جب بچے کو انہوں نے رکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ہم رکھیں گے تو اس بچے کو دودھ پلانا بھی ہے، اس کی ظاہر بات اس کے علاوہ تو کوئی چیز کھا نہیں سکتا۔ تو جتنی عورتیں اس وقت ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا بنی اسرائیل کی، ان عورتوں کو یکے بعد دیگری لانا شروع کیا کہ اس کو دودھ پلائے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے روک دیا، کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا، کسی کا عورت کا سینہ موسیٰ علیہ السلام نہیں لے رہے تھے۔ من قبل، اس سے پہلے، فقالت، تو یہ لڑکی پہنچ گئی جو بہن تھی، حل ادلک، اس نے کہا حل ادلکم، میں تمہیں نہ بتاؤں، اعلی اہل بیت، ایک گھر والے، یعنی ایک گھر والے، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے، یعنی ایسے گھر والے جن کا بھی ایک بچہ ابھی پیدا ہوا تھا، تو میں ایسا گھر نہ بتا دوں کہ وہ اس کی کفالت کریں گے، یعنی اس کو دودھ پلائیں گے، پرورش کریں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور اس کی خیر خواہی کریں گے، ایک گھر مجھے معلوم ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو اسی طرح ہم نے ان کی ماں کو جب بلایا گیا، اس کا سینہ جب انہوں نے لے لیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کی طرف واپس کیا ہم نے، تو ہم نے واپس کیا اسے اپنی ماں کی طرف، کہ تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو موسیٰ علیہ السلام کی ملنے سے، ولا تحزن، اور اس کی جدائی سے وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی واپسی کا، اس بات کو نہیں جانتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام عمر کی پختگی کو پہنچ گیا، بلوغ کو پہنچ گیا، وَاسْتَوَىٰ، اور سنبھل گیا، عقل کامل بن گیا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا، تو ہم نے اسے حکم سے یہاں مراد فقاہت ہے، عقل ہے، علم دین ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے اتنی عقل مند اور سمجھدار بن گئے تھے کہ وہ فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان، اتنی ہم نے اس کو حکمت عطا کی، وہ علم اور علم بھی دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور یہ داخل ہوا شہر میں عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت، یعنی یہ دوپہر کا وقت تھا، قیلولے کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن، تو وہاں دو مردوں کو، دو آدمیوں کو ایسی حالت میں پائے، یقتتلان، کہ وہ لڑ رہے تھے، هَذَا مِن شِیعَتِهِ، یہ ایک شخص ان کے قبیلے سے تھا، یعنی اسرائیلی تھا، وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، اور یہ دوسرا اس کے دشمن قبیلے سے تھا، یعنی قبطی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِیعَتِهِ، تو مدد طلب کی اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے جو اس کے قبیلے میں سے تھا، یعنی اسرائیلی تھا، عَلَى الَّذِي، اس شخص کے مقابلے میں، من عَدُوِّهِ، جو اس کے دشمن قبیلے سے تھا، قبطی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، اس قبطی کو، کیونکہ ظلم کر رہا تھا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کا کام تمام کر دیا، یعنی اس کو مکہ مارتی ہی وہ گر گیا اور مر گیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ ہوا شیطان کا عمل، یعنی یہ تو ظاہر بات ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، قتل کرنا، تو اس نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، یقیناً یہ شیطان دشمن ہے، مضل، گمراہ کرنے والا ہے، مبین، بالکل کھلا کھلا گمراہ کرنے والا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ قبطی کو قتل کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے۔ بخش دے کا مطلب ہے مجھ پر
پردہ ڈال دے اور معاف کر دے۔ فغفر لہ، تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ اس پر اس کی پردہ پوشی ہوئی؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قال، اس نے کہا، رب، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، یعنی اس نعمت کے شکر کے طور پر جو تو نے مجھ پر کی ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی کافروں کا اور مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی اسی وقت سے اس نے وعدہ کیا فرعون کا مددگار کبھی نہیں بنوں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں ڈرا ہوا گھوم رہا تھا، یعنی ڈرتے ڈرتے، کیونکہ کسی کو پتہ نہ چلے، یترقب، اور کسی برائی کا انتظار کر رہا تھا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد طلب کی تھی، يَسْتَصْرِخُهُ، پھر مدد کے لیے بلا رہا تھا، یعنی پھر کسی اور کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا۔ قَالَ لَهُ مُوسَى، تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی اس اسرائیلی سے، اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تو بڑا ہی بدراہ، یعنی سرکش اور بدراہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب کل بھی لڑ رہا ہے ایک شخص کے ساتھ، وہ تو مر گیا، اب دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو روز تمہاری لڑائی ہے۔ فَلَمَّا أَرَادَ، تو جب اس نے ارادہ کیا، أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي، کہ حملے کرنے کا ارادہ کیا اس شخص پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا یعنی قبطی پر، کہ اس کو چھڑائے۔ قال یا موسیٰ، تو فوراً وہ جو اسرائیلی تھا اس نے کہا کہ چونکہ مجھے کہا بھی ہے کہ انک لغوی مبین، شاید آج مجھے مکہ مارنے آ رہے ہیں، تو اس کو ڈر لگ گیا، ڈر کے بارے اس نے کہا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تو نہیں چاہتا مگر یہ بات کہ تو زمین میں ظالم بن کر رہے، یعنی مجھے قتل کر کے تو ظالم بننا چاہتا ہے۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو اصلاح کرنے والا نہیں بننا چاہتا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو فوراً اس قبطی نے اس آدمی کو چھوڑ دیا اور بھاگا فرعون کے دربار میں پہنچا کہ قاتل تو معلوم ہو گیا، وہ تو موسیٰ ہے، یعنی فرعون کے دربار کا آدمی ہے۔ فوراً لوگوں نے جو مشورے کیے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور ایک شخص آیا شہر کے پرلے جانب سے، یعنی باہر کی جانب سے دور، کیونکہ فرعون کا محل شہر سے کافی دور جیسے بادشاہوں کے محلات ہوا کرتے ہیں۔ یسعیٰ، کہ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ قال، اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک اہل دربار مشورے کر رہے ہیں تمہارے خلاف، لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کرے، تو تمہارے قتل کے مشورے جب ہو رہے ہیں تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، فاخرج، یہاں سے نکل، انی لک من الناصحین، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا خائفا، تو وہ نکلا وہاں سے ڈرا ہوا، یعنی ڈرتے ڈرتے نکل گیا۔ یترقب، اور کسی برائی کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ان کو پکڑ لے گا۔ قال، تو دعا کی، رب، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ ولما توجہ تلقاء مدینہ، جب یہ شہر سے باہر نکل گیا تو مدین کی طرف جب اس کا منہ ہو گیا، یعنی توجہ فرمائی، یعنی اس کی طرف ارادہ کیا جانے کا۔ قال، تو کہا، دعا کی، عسیٰ ربی، قریب ہے کہ میرا رب، ان یہدینی، مجھے ہدایت دے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کا، یعنی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا کہ میں مدین پہنچ جاؤں۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب یہ پہنچ گیا مدین کی پانی میں، یعنی پانی کے پاس، یعنی وہاں جو کنواں تھا اس کنویں کے قریب پہنچ گیا، وجد علیہ امتاً، تو وہاں ایک جماعت کو پایا، من الناس، لوگوں میں سے، یسکون، کہ وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین،
اور ان سب کے ایک طرف پایا امرأتین، دو عورتوں کو، تزودان جو اپنے مویشیوں کو، اپنے چوپایوں کو روک رہی تھی پانی کے قریب آنے سے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے، ما خطبکما، تمہاری حالت کیا ہے، یعنی تمہاری پریشانی کیا ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم نہیں پلاتے اپنے مویشیوں کو پانی، حتی یصدر الرعاء، حتیٰ کہ یہ جتنی بھی چرواہے ہے یہ اپنے چوپایوں کو، اپنے مویشوں کو واپس لے جائے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، فوراً سوال آیا کہ تم جب خود آئی ہو تو تمہارا کوئی مرد کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے فوراً کہا، وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہے، وہ نہیں آ سکتا، اس لیے ہم آئی ہے۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو، ان کے مویشوں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، یعنی سب سے پہلے پانی پلایا، ثم تولی، پھر واپس ہو گیا، الی الظل، سائے کی طرف، یعنی کسی درخت کا سایہ تھا یا دیوار کا سایہ تھا، اس کے سائے میں آ گیا۔ فقالت، دعا فرمائی، رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، اس نعمت کے لیے، انزلت الیہ، جو تم مجھ پر نازل کرتا ہے، من خیرن، یعنی اب وہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ کوئی کھانے پینے کی چیز، فقیر میں محتاج ہوں۔ فجاءتہ احداہما، جب وہ گھر پہنچی، ظاہر بات ہے اس میں یہ پورا وہ واقعہ ہو گیا ہے کہ وہ گھر پہنچی، اور جب وہ جلدی گھر پہنچ گئی دونوں تو باپ نے پوچھا ہوگا اور پھر انہوں نے واقعہ سنایا ہوگا، تو فوراً اس نے، باپ نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ فجاءتہ احداہما، تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، کہ جو حیا کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی بے حیائی کے ساتھ نہیں بلکہ حیاداری کے ساتھ چل رہی تھی۔ قالت، اس نے کہا، ان ابی یدعوک، بے شک میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ تجھے بدلہ دے، اجر دے، مزدوری دے دے، جو تو نے ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کو، ہماری مویشیوں کو پانی پلایا تھا۔ فلما، تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، فوراً ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ فلما جاءہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور اس کو یہ ساری کہانی بیان کی، قالت، اس نے کہا، لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی، یعنی اب یہاں فرعون کا دسترس نہیں ہے۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک نے کہا، اب ظاہر بات ہے پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ان میں سے ایک لڑکی نے، ایک بیٹی نے کہا، یا ابتی، اے میرے باپ، استاجرہ، اس کو نوکر رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین وہ شخص جس کو تو مزدور رکھے، القوی الامین، وہ تو قوی اور امانت دار ہونا چاہیے، اور یہ شخص قوی، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو رویہ اختیار کیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ امانت دار ہے۔ تو اپنے باپ کو کہہ رہی ہے کہ نوکر کی دو صفات ہوتی ہے، ایک وہ کام کرنے کی طاقت ہو، دوسرا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہے اور مزدوری کرے تو امانت دار بھی ہو، دیندار اور نیک بھی ہو، تو ان میں دونوں صفات موجود ہے۔ قال، اس نے کہا، انی اریدو، شعیب علیہ السلام تھے، یعنی جو ان کے باپ تھے، اس نے کہا، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان کے حقا، تمہیں نکاح میں دینا، احدی ابنتی ہاتین، ان دو اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو تمہیں نکاح میں دے دوں، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، فإن اتممت 10، 8 حجج مانا 8 سال، فإن اتممت 10، تو اگر تم نے 10 سال پوری کیے، فمن عندک، تو وہ تمہاری طرف سے ہوگا، وما ارید ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا تم پر سختی کرنا، یعنی سختی کرنے سے مطلب یہ ہے کہ 10 سال پورے کرنے میں تم پر سختی نہیں کروں گا، ستجدنی، جلد تو مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیکوکار لوگوں میں سے، یعنی وفادار لوگوں میں سے۔
قال اس نے کہا ذالک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ایم الاجلین قضیت، جو بھی مدت میں نے پوری کی، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن یعنی اگر میں نے توڑا والا عرصہ 8 سال پورے کیے تو 10 سال پورے کرنے کی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہتے ہیں وکیل، وہ نگہبان ہے۔ فلما قضى موسیٰ الاجل، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مقررہ میعاد کو پورا کیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کون سا عرصہ پورا کیا تھا، تو فرمایا 10 سال، پورا والا جو مکمل عرصہ تھا وہ پورا کیا تھا۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور لے کر چلا وہاں سے اپنے اہل کو، آنَسَ، تو راستے میں جا رہے تھے، آنَسَ، تو دیکھا من جانب طور پہاڑ کی جانب سے، نارن، آگ، حقیقت میں تو یہ نار نہیں تھا، یعنی آگ نہیں تھی، یہ تو نور تھا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تھا تو آگ نظر آیا تھا۔ قالت، اس نے کہا لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں سے، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں اس آگ سے کوئی خبر لے کر آؤں، یعنی راستے کا، رات کا وقت تھا، راستہ غلط ہو گیا تھا، تو راستے کی کوئی خبر لے کر آؤں گا، او جذوۃ من النار، یا میں آگ کا شعلہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کے ذریعے گرم ہو جاؤ، آگ ہم جلائیں گے تو سردی میں آپ گرم ہو جائیں گے۔ فلما اتاہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آ گیا، نودیا، تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کی داہنے کنارے پر، داہنے کنارے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا داہنا کنارہ ہے، فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک حصے میں، مبارک زمین میں، من الشجرہ، درخت سے، یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو رب العالمین ہوں، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور تم اپنی لاٹھی کو پھینک دو، فَلَمَّا رَآهَا، تو جب اس نے اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، کہ وہ تو ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ یہ چھوٹا سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، تو پھر گیا بھاگتا ہوا، مدبرن یعنی وہ بھاگتا ہوا پھر گیا، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ سانپ ہے، رات کا وقت ہے۔ یا موسیٰ، ہم نے آواز دی، اے موسیٰ، اقبل، پلٹ آ، ولا تخف، اور ڈرو مت، انک من الآمنین، بے شک تو ان لوگوں میں سے جن کو امن دیا گیا ہے، یعنی محفوظ لوگوں میں سے ہے۔ اسلک یدک، داخل کرو اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، اپنے جیب سے مراد گریبان بغل میں، یہاں داخل کرو، من الرہب، تخرج بیضاء، تو یہ سفید نکل آئے گا، چمکتا ہوا نکل آئے گا، من غیر سوء، بیماری کے بغیر، یعنی ایک تو ہاتھ سفید ہوتا ہے برس بیماری کی وجہ سے یا کسی اور بیماری، تو یہ اس طرح نہیں۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور اپنا بازو اپنے ساتھ ملا دو، ملانے کا مطلب یا تو یہ اس طرح ہاتھ ڈال کے زور دے دو، یا اپنے دونوں ہاتھوں کو ساتھ ملا کے زور دے دو، من الرہب، ڈر کی وقت، خوف کی وقت۔ تو یہ خوف سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ اپنے ہاتھ اپنے ساتھ ملا کے زور دے دو۔ فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِن رَبِّكَ، تو یہ دو نشانیاں ہیں، برہان نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے قوم کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ فاسق قوم ہے، یعنی وہ فرعون اور اس کی قوم ظاہر فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے۔ قال، اس نے کہا، رب، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان سے ایک نفس، ایک شخص کو قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، هو افصح منی لسانا، وہ زبان میں، یعنی زبان کی میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، تو مجھے مدد کے طور پر، یعنی مددگار کے طور پر میرے ساتھ کر دے اس کو، یصدقنی، کہ وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، میں
اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، اللہ نے کہا، سنشد عضدک، ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے، بے اخیک، تمہارے بھائی سے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے، ایسی شوکت دیں گے، فلا یسولون الیکما، تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی ان کو تم پر کوئی دسترس نہیں ہوگی۔ بے آیاتنا، یعنی جاؤ میری ان نشانیوں کے ساتھ، انتما، تم دونوں، ومن، اور وہ لوگ، اتبعکما، جنہوں نے تمہاری تابعداری کی، الغالبون، وہی غالب ہوں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، تو جب آیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانات کو لے کر، بینات، واضح، قالوا، انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر یہ گڑا ہوا جادو ہے، وما سمعنا بھذا، اور ہم نے اس کے بارے میں نہیں سنا، فی آبائنا الاولین، اپنے گزشتہ باپ دادا کے بارے میں، یعنی ان سے ہم نے اس میں کچھ نہیں سنا، ہمارے باپ دادا سے کوئی دلیل اس پر موجود نہیں ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اعلم، بے شک میرا رب، یعنی میرا رب جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے، بمن، اس شخص کو، جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا ہے، من عندہ، اس کی طرف سے، یعنی حق والا، اور حق اور باطل دونوں کو، جو حق پر ہے اور جو باطل پر ہے، دونوں کو جانتا ہے۔ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، یعنی میرا رب اچھی طرح جانتا ہے، اب یعنی کہ وہ اس کی طرف سے ہدایت کون لے کر آیا ہے، اور کون ہے جس کے لیے اچھا انجام ہے، یعنی ظاہر بات ہے جو حق لے کر آیا ہے، ہدایت لے کر آیا ہے، اسی کے لیے بہتر انجام ہے، باطل پرست کے لیے نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک وہ کامیابی نہیں دیتا ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا کبھی بھی۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایہا الملأ، اے میری اہل دربار، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ غیری، کوئی الہ، کوئی معبود، من غیری، سوائے میرے، یعنی میرے سوا میں کوئی معبود نہیں پاتا تمہارے لیے۔ فأوقد لی یا حامان، حامان جو اس کا وزیر تھا، اسے حکم دیا کہ تم آگ جلاؤ میرے لیے، اے حامان، علی الطین، گارے پر، یعنی اینٹیں بناؤ میرے لیے، پختہ اینٹیں بنا دو، فاجعل لی صرحا، تو میرے لیے ایک قصر تعمیر کرو، یعنی ایک بلند مکان، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ شاید کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف دیکھ سکوں، یعنی اس کو جھانک کر دیکھوں اوپر، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں اس پر جھوٹے کا گمان کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس نے ایک مذاق کیا تھا، استہزاء کیا تھا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اور اس نے تکبر کیا، اور اس کے لشکروں نے بھی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور ان کو یہ گمان تھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں واپس آئیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو اس کو ہم نے پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا، امام، پیشوا بنایا، جو آگ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور جب وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں تو قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، عذاب سے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، یعنی شرمندگی اور رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال ہوں گے، یعنی بدحالوں میں وہ بدحال ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اس کے بعد کہ ہم نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔
بصائرہ، یہ بصائر کا مطلب ہے کہ آنکھیں روشن کرنے کے لیے یہ ذریعہ تھا، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے تو اس کا شکر ادا کرے۔ وما کنت بجانب الغربی، اور تو کوہ طور کی غربی جانب موجود نہیں تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، یعنی وحی کی تھی، وما کنت من الشاہدین، اور تو اس وقت حاضر نہیں تھا، ولکن انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کیا مختلف قوموں کو، دوسرے قوموں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، فتطاول علیہم العمر، تو ان پر لمبا زمانہ گزر گیا، تو اس کے بعد ہم نے تمہیں رسول بھیجا ہے ان کی طرف، وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور تو مقیم نہیں تھا مدین میں، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ہماری نشانیاں تم ان کو بیان کرتے ہو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام ادھر موجود تھے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہر زمانے میں رسول بھیجتے ہیں اور پھر اس کو وحی کرتے ہیں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور تم طور کے اس جانب نہیں تھے، یعنی طور کے دامن میں، کوئی طور کے دامن اس وقت آپ موجود نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے آواز دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ تجھے وحی کے ذریعے یہ سب کچھ بتایا اور وحی کی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ، مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ ان کو ابھی تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، بنو اسماعیل مراد ہے، من قبل کا، تم سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرے، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کو جب کبھی مصیبت پہنچتی، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے سے، یعنی ان کے جو کفر انہوں نے کیا، نافرمانی کی، اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، فیقول، تو یہ پھر کہتے، چیختے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں تو نے ہمارے پاس پیغمبر نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کی تابعداری کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بنتے، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجا، تو جب آیا ان کے پاس حق، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، لولا اوتیا، کیوں نہیں دیا گیا اس کو، مثل ما اوتی موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی پوری کتاب اکٹھے ان کو دی گئی تھی، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی اکٹھے کتاب جو نازل ہوا تھا اس کو انہوں نے مانا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، قالوا، انہوں نے کہا تھا، سحران تظاہرا، یہ دو جادو ہے جو ایک دوسرے کے مددگار ہے، یعنی یا تو قرآن اور تورات دونوں جادو کی کتابیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یا انہوں نے کہا کہ یہ سحران کے معنی ساحران ہے، کہ یہ دو جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر تھا اور یہ بھی جادوگر ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا بکل کافرون، ہم سب سے انکاری ہے، قل، ان سے کہہ دو، فأتوا بکتاب من عند اللہ، تو لے آؤ ایک کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدی منہما، جو ان سے زیادہ ہدایت پر ہو، یعنی زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اتبعہ، میں اس کی تابعداری کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم يستجیبوا لک، تو اگر انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی، یعنی وہ چیز لے کر نہیں آئے جو تم ان سے طلب کرتے ہو، فاعلم، تو جان لو، انما یتبعون اہواءہم، کہ بے شک یہ اپنے خواہشات کے تابع ہے، ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، اور کون ہے سب سے بڑا گمراہ اس شخص سے جس نے اپنی خواہش کی تابعداری کی ہو، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے، یعنی اللہ کی ہدایت کے بغیر اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا اور اس کی اطاعت کی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، اور بے شک ہم نے
پیدر پہ بھیجا ان کے پاس القول نصیحت کی بات، یعنی وحی ہم نے بھیجی، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں، غفلت سے بیدار ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، من قبلہ، اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی اور انہوں نے اس کتاب کو مانا تھا، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب یہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے، قالوا، تو یہ کہتا ہے آمنا بہ، ہم یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں، انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے مسلمان ہیں، یعنی ہم اس سے پہلے ایمان لانے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، اور تورات پر بھی ہم ایمان لا رہے تھے، تو ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کتب سماوی پر جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارا دین اسلام کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم، یہی لوگ جو اس کتاب پر بھی ایمان لائے تھی، اس پر بھی ایمان لائے ہیں، قرآن پر بھی، ان کو اجر دیا جائے گا مرتین، 2 دفعہ، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے کہ انہوں نے جو حق کا اتباع کیا تھا اور حق پہ ڈٹے رہے، اس کی وجہ سے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ لوگوں کی برائی کو اچائی سے دفع کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب یہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کوئی قبیح بات جب یہ سنتے ہیں تو اس میں الجھتے نہیں ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہے تم پر، یعنی سلام متارکہ، چھوڑنے والا سلام، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں طلب کرتے جاہلوں کا طریقہ، یعنی ہم نہیں چلتے جاہلوں کے طریقہ پر، انک لا تہدی من احببت، تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو چاہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئے کیونکہ بڑے مددگار تھے۔ اللہ نے فرمایا تم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تو چاہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا تھا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی تابعداری کرتے ہیں، نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہم زمین سے اچک کر لے جائیں گے، یعنی ہمارے اوپر کوئی ایسی طاقت آ جائے گی کہ ہم اس زمین سے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، یہ اس کا جواب ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں ہم پتھر کے زمانے میں پہنچ جائیں گے اگر ہم اسلام پر چلیں گے، ان کو جواب دیا گیا اولم نمکن لہم، آیا ہم نے ان کو طاقت نہیں دی، جائے قیام نہیں بنایا ان کے لیے، حرما آمنا، یہ حرم جو امن کی جگہ ہے، یجبا الیہ، کہ کینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر طرح کے پھل، رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے رزق کا بندوبست ہے ان کا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ جو پیغمبر کہتا ہے یہ بات حق ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، پھر دوسرا جواب دیا جا رہا ہے، اور کتنے ہلاک کی ہے ہم نے بستیاں، بطرت معیشتها، جنہوں نے اپنی معیشت میں تکبر کیا تھا، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تو یہ ان کے گھر، مساکن ان کی بستیاں، لم تسکم من بعدہم، کہ ان کے بعد نہیں رہا ان میں الا قلیلا، مگر تھوڑے، یعنی تھوڑے دیر کے لیے لوگ آ کر رکے، کوئی سفر کرنے والا، کوئی راستہ چلنے والا، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہے۔ تیسرا جواب دیا جا رہا ہے
وما كان ربك مهلك القرى، اور تیرا رب نہیں ہے ہلاک کرنے والا بستیوں کا، یعنی جو کافر بستیاں ہے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، حتیٰ کہ اس کے اصل میں، اس کے مرکز میں، سے مراد یہاں اصل یعنی مرکز، اس کے مرکز میں رسول جب تک نہ بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، کہ وہ انہیں ہماری آیات سنائیں، وما کننا مہلک القرى، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، وَأَهْلُهَا إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالم بن جاتے ہیں تو پھر ان کو ہلاک کرتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ اس دنیا کا سامان ہے، یعنی تھوڑے دنوں کے لیے، وَزِينَتُهَا، اور اس کی زینت ہے اور خوبصورتی ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور وہ ابدی ہے، دائمی ہے، افلا تعقلون، آیا تم عقل نہیں رکھتے کہ ابدی چیز اور فانی چیز میں فرق کر سکو؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، آیا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی ہم نے اس کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اچھا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، تو وہ اس وعدے کے ساتھ ملے گا، یعنی وہ وعدہ اس کے ساتھ پورا ہوگا، کمن، اس شخص کی طرح ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے دنیا کا کچھ سامان دیا ہے، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن آگ میں حاضر کیا جائے گا، ویوم ینادیہم، اور جب اللہ ان کو آواز دے گا، فیقول، تو کہے گا، این شرکائی، کہاں ہے میرے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں دعویٰ تھا کہ وہ میری شریک ہے، قال الذین حق علیہم القول، تو وہ لوگ کہیں گے جن پر جہنم کی بات لازم ہو گئی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے، یعنی یہ جو قال الذین حق علیہم القول، جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ نے کہا تھا نا میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے، وہ بات ان پر ثابت ہو گئی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یعنی ہم نے ان کو گمراہی کی طرف بلایا تھا، کیوں؟ اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کما غوینا، جیسے ہم گمراہ تھے، ہم جس راستے پر چل رہے تھے تو اسی راستے کی طرف ہم نے ان کو بلایا تھا، تبرأنا الیک، آج ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ان سے تمہاری طرف، یعنی تیری طرف، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، وقیل، اور کہا جائے گا، یعنی کافروں کے ساتھ کہا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، اپنے ان بتوں کو پکارو آج، فدعوہم، تو یہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور یہ اپنے سامنے عذاب دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، تو یہ ارمان کریں گے کاش کہ یہ ہدایت پر ہوتے تو یہ عذاب نہ دیکھتے، ویوم ینادیہم، اور اس دن جب اللہ ان کو آواز دے گا، فیقولو، تو اللہ ان سے کہے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، فعمیت علیہم الانباء یومئذ، فعمیت، تو بند ہو جائیں گے ان پر دلائل، الانباء، خبریں، اخبار، اعذار، عذر پیش کرنا بند ہو جائے گا، نہیں کر سکیں گے، یومئذ، اس دن، فہم لا یتساءلون، تو یہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، فاما من تاب، تو جس نے توبہ کیا، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فعسى ان یکون من المفلحین، تو قریب ہے، یعنی بعید نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہے، وَيَخْتَارُ، اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے جسے وہ چاہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، سبحان اللہ، یعنی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ، وربک یعلم، اور تمہارا رب جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو چھپاتے ہیں ان کی سینے، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں، وہو اللہ، اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ،
لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے یا اسی کے لیے فرمان روائی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ قل ان سے کہہ دو ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، ارأیتم، تم نے دیکھا ہے، یعنی تم مجھے بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم، اگر اللہ تم پر بنا دے اللیلہ، رات کو، سرمدن، ہمیشہ کے لیے، دائماً، الی یوم القیامہ، قیامت تک، من الہ غیر اللہ، کون ہے وہ معبود اللہ کے سوا، یأتیکم بدیاء، کہ تمہیں روشنی لے کر آئے، یعنی دن لے کر آئے، افلا تسمعون، آیا تم سنتے نہیں ہو، یعنی بات کو غور سے مانتے نہیں ہو۔ قل ان سے کہہ دو ارأیتم، تم نے غور کیا ہے، مجھے بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن، کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے بنا دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک کہ اس میں رات نہ آئے، من الہ غیر اللہ، کون ہے معبود اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل، یعنی تمہارے ان معبودوں میں سے کون معبود ہے جو تمہیں رات لے آئے، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کر سکو، افلا تبصرون، اے تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم غلطی پر ہو، ومن رحمتہ، اور اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے، کیا جعل لکم اللیل والنہار، جس نے تمہارے لیے رات اور دن کو پیدا کیا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اپنا اللہ کا فضل ڈھونڈو دن کے وقت، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی نعمتوں کا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن جب اللہ ان کو آواز دے گا، فَيَقُولُ، ان سے کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا میرے شریک ہونے کا، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لائیں گے ہر امت سے گواہ، یعنی ان کا رسول، فَقُلْنَا، تو ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنے دلیل، یعنی کہ میرے ساتھ کوئی شریک ہے، فَعَلِمُوا، تو یہ جان لیں گے اچھی طرح، ان الحق للہ، کہ حق تو اللہ کے پاس ہے، یعنی حق الوہیت، معبود ہونے کا حق تو اللہ ہی کا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو یہ دنیا میں افطرا کر رہے تھے، بنا رہے تھے، گڑھ رہے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی چچا زاد بھائی تھا، لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے، فَبَغَى عَلَيْهِمْ، تو اس نے بنی اسرائیل سے سرکشی اختیار کی تھی، بغاوت کی تھی، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو دیا تھا من الکنوز، خزانے، من بیان کے لیے ہے، کنوز نے خزانے دیے تھے، ما وہ خزانے، ان مفاتحہ، کہ بے شک اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبۃ، ایک بڑی جماعت کے لیے بھاری تھے، یعنی ان کی چابیاں اٹھانا ایک بڑی جماعت کے لیے، لوگ جو ان کی چابیاں اٹھاتے تھے اپنے ساتھ لے کر پھرتے تھے وہ بھاری ہوتے تھے، لتنوء بالعصبۃ، کہ اس کی چابیاں بھاری تھے ایک جماعت پر، یعنی ایک جماعت کے لیے، اولی القوت، جو طاقت والے ہوتے ہیں، اذ قال له قومہ، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا تھا، لا تفرح، زیادہ پھولو نہیں، یعنی زیادہ پھول نہ جا، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اس طرح پھول جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، متکبرین کو پسند نہیں کرتا، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت طلب کرو، یعنی آخرت بناؤ اپنا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور فراموش مت کر اپنا حصہ دنیا میں سے، یعنی دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ تم دنیا سے لیتے ہو لے لو، لیکن باقی آخرت کا سامان کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اللہ نے تمہارے اوپر نعمتی کی ہے تو تم اللہ کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت طلب کرو،
ظاہر بات ہے ہر گناہ فساد ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قال، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے. عندی جو میرے پاس ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ میرے پاس بڑی مہارت ہے. اولم یعلم، آیا یہ جانتا نہیں ہے، ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ بے شک اللہ نے ہلاک کیا اس سے پہلے، من القرون، کتنی قومیں، یعنی کافر جو تھی، من ہوا اشد منہ قوتاً، وہ قومیں جو اس کے یعنی اس کی قوت، اشد منہ قوتاً، جو اس کی قوت سے زیادہ طاقت والے تھے، وہ اکثر جمع، اور زیادہ جماعت والے تھے، یعنی زیادہ جمعیت تھی ان کی، لوگ زیادہ تھے ان کے. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور نہیں پوچھا جائے گا گناہوں کے بارے میں مجرمون سے، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں واضح ہے وہاں. فخرج علی قومہ، تو یہ نکلا اپنی قوم کی طرف، یعنی اپنے قوم کے سامنے، فی زینتہ، اپنے ٹھاٹ سے، اپنے زیب و زینت کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو جب اس کے ٹھاٹ باٹ کو لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں، انہوں نے یہ تمنا کی، یا لیت لنا، اے کاش ہمارے لیے بھی اس طرح ہوتا، مثل ما اوتی قارون، جیسے قارون کو دیا گیا ہے، یعنی قارون کے مال کی طرح ہمارا بھی ہوتا. انہو لذو حظ عظیم، اللہ فرماتے واقعی وہ ایک بڑے حصے کا مالک تھا، بڑا مال دیا گیا تھا. وقال الذین اوتوا العلم، اور انہوں نے، ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا تھا، سمجھ دی گئی تھی، ویلکم، افسوس تمہارے حال پر، یہ تم کیا کہتے ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ بہت بہتر ہے، لمن، ان لوگ، اس کے لیے، آمنا، جو ایمان لایا ہو توحید پر، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا ہو، ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں ملتا یہ مرتبہ مگر صبر کرنے والوں کو. فخسفنا به، تو ہم نے دنسا دیا اس کو، وبدارہ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں. فما كان له من فئة، تو نہیں تھی اس کی کوئی جماعت، ینصرونہ، کہ وہ اس کی مدد کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما كان من المنتصرین، نہ وہ خود اپنی مدد کرنے والا تھا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اور بن گئے، رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے اس کے مرتبے کا ارمان کیا تھا، تمنا کی تھی بالامس، کل، جو کل اس کی مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، وہ کیسے بن گئے، یقولون، کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، یعنی افسوس، ہم وَيْكَأَنَّ، افسوس کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور کم کرتا ہے. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا، لخسف بنا، تو یہ اگر ہماری تمنا کو اللہ قبول کرتا اور وہ ہمارے پوری کر دیتا، اور پھر ہمیں اسی طرح مان لیتا، اسی طرح ہم پر بھی زمین ہموار کر دی جاتی. وَيْكَأَنَّهُ، یعنی اے ہماری خرابی اور افسوس، لا يفلح الکافرون، کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے. تلک الدار الآخرہ، یہ ہے آخرت، الدار الآخرہ، یہ جو پہلے جملہ گزرا ہے، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یہ وے کا کلمہ اس میں فعل ہے، اس کا یہ پہلے بھی گزرا ہے، اس میں تعجبی ہے، نہیں، اس میں فعل ہے جو تعجب پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کأن اس میں تعجبی ہے، اس طرح معنی ہوئے، اے ہمارے خرابی، اے ہمارے افسوس، دونوں دفعہ یہی معنی ہے. لا یفلح الکافرون، کافر تو کامیاب نہیں ہوتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، یہ جو آخری گھر ہے، الدار الآخرہ، جو آخری گھر ہے، یعنی آخرت کا گھر، نجعلها للذین، ہم مخصوص کر دیں گے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض،
کہ وہ زمین میں بلندی نہیں چاہتے، تکبر کرنا نہیں چاہتے۔ علوًا کے معنی ظلم کرنا، کبر، غرور، تکبر۔ ولا فساد، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو متقین کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں۔ الا ما كانوا يعملون، مگر وہ جو وہ کرتے تھے، یعنی ان اعمال کا بدلہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے تم پر یہ قرآن نازل کی ہے، لرادک الی معاد، تجھے واپس لائے گا وہ اپنے معاد کی طرف جہاں سے تم گئے تھے، یعنی مکہ کی طرف واپس فاتح بنا کر لے آئے گا۔ قل، ان سے کہہ دو، ربی، اے میرے رب، ربی میرا رب، اعلم من جاء بالہدا، قل ان سے کہہ دو، ربی اعلم، کہ میرا رب اچھی طرح جانتا ہے اس شخص کو، جاء بالہدا، جو ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور جو کلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو، اور تو یہ امید نہیں کرتا تھا، ان یلقا الیک الکتاب، یہ کتاب وحی ہونے کہ تم نے تمنا نہیں کی، تو امید نہیں تھی تمہیں، الا رحمتا من ربک، مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو تم کافروں کا مددگار کبھی نہ بنو۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور اللہ کی آیات سے تمہیں نہ روکے، تمہیں منع نہ کرے اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ جو یہ تمہارے پاس، تمہاری طرف نازل ہو گئی ہے۔ وادع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف بلایا کرو۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم مشرکوں میں سے نہ بنو، یعنی مشرک نہ بنو۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارا کرو، کسی اور معبود کو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کی ذات باقی رہے گی۔ لہ الحکم، اسی کی فرمان روائی ہے، اسی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، سورہ الروم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 29 ہے، اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 85 ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہے، اور وہ لوگ جو ضعیف الایمان ہے ان کو عار دلایا گیا ہے۔ والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے، نوجوانوں کو بھی یہاں تعلیم دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو زیادہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، پہلے اس کی تفصیل گزری ہے کہ حروف مقطعات ہے، الگ الگ حروف ہے، ان کی معنی نہیں ہے، لیکن ان کا مراد ہے جو اللہ جانتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو ایسی ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک آزمایا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو ضرور اللہ ظاہر کریں گے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور ظاہر کریں گے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، ہم سے بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو لوگ اللہ کی ملاقات سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں،
فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت وہ آ رہا ہے، وہو السمیع العلیم، اس کے لیے وہ تیاری کرے، اور وہ اللہ سمیع سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ ومن جاہد، اور جس نے کوشش کی، فإنما یجاہد لنفسہ، جہاد کوشش کر دے دین کے بارے میں، دین کے لیے، تو یہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کا اجر تو اسے ملے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے عالمین سے، یعنی ان کے اعمال اور ان کی عبادات سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ضرور ہم ان سے دور کر دیں گے، ہٹائیں گے ان کے گناہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو بدلہ دیں گے ان کی اچھی ان اعمال کے اعتبار سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ کچھ لوگ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ تم والدین کی بات کیوں نہیں مانتے، جب وہ تمہیں شرک کا کہہ رہے ہیں، اسلام سے روک رہے ہیں، تو والدین کا تو تم پر حق ہے اور تمہارا دین بھی کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واقعی والدین کا حق ہے، لیکن شرک میں یہ بات نہیں چلے گی۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ کوشش کرے، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا اس چیز کو جس کا تمہیں علم نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تمہاری واپسی ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، تو میں تمہیں بتاؤں گا، خبردار کروں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے ہیں، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو ہم ان کو صالحین میں شامل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من وہ ہے، یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، تو وہ لوگوں کی آزمائش کو، لوگوں کے عذاب اور تکلیف کو ایسا بناتے ہیں کہ عذاب اللہ، جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب تمہارے پاس، اور اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، یعنی غلبہ آ جائے، فتح ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور یہ کہیں گے یہ منافقین کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ، آیا نہیں ہے اللہ بِأَعْلَمَ، جاننے والا، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، جو ان عالمین کے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، اللہ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور ظاہر کریں گے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو بھی ظاہر کریں گے، یعنی الگ کر دیں گے کہ لوگ ان کو پہچان لیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں نے کہا تھا جو کافر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، اتبعوا سبیلنا، ان لوگوں سے کہا، ان لوگوں کے بارے میں نہیں، ان لوگوں سے کہا کہ ہمارے راستے کی تابعداری کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطْوَایَاكُمْ، اور ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْوَایَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے کوئی چیز بھی، ان گناہوں کے بوجھ سے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں اس بات میں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور ضرور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور ان بوجھ دوسرے اپنے بوجھوں کے ساتھ جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ خود اپنی طرف سے گڑھ رہے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو ان میں 1000 سال گزارے، إِلَّا 50 عاما، مگر 50 کم، یعنی 950 سال اس نے گزارے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو ان کو طوفان نے پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، یعنی مشرک تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً، اور اس کشتی کو ہم نے نشانی بنایا، عبرت بنایا، للعالمین، تمام عالموں کے لیے۔
و ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، جب اس نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بے شک تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم جھوٹ گڑتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کی اللہ کے سوا تم بندگی کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے، رزق کا اختیار نہیں رکھتے، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ کے ساتھ رزق طلب کرو، وَاعْبُدُوهُ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلایا تھا بہت ساری قوموں نے تم سے پہلے رسولوں کو، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول پر، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، مگر کھلا کھلا پہنچانا، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، انہوں نے دیکھا نہیں کیسے اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کا، ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، قل ان سے کہہ دو، سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، تو دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے اس نے تب ابتدا کی ہے تخلیق کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ باری دیگر بھی ان کو زندگی بخشے گا، یعنی آخرت میں، موت کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہے، ویرحم من یشاء، اور رحم کرتا ہے جس پر وہ چاہے، وإلیہ تقلبون، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں چوٹنے والے نہیں ہو، بچنے والے نہیں ہو، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی ولی، کوئی حمایتی اور نہ مددگار، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے، یعنی قرآن کا، اولئک یئسوا من ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ میرے رحمت سے مایوس ہے، واولئک لہم عذاب علیم، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، انہوں نے کہا اس کو قتل کرو یا جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ نے اس کو آگ سے نجات دلا دی، یعنی آگ میں جلنے نہیں دیا، ان فی ذلک، یقیناً اس کام میں، اس کہانی میں، لآیات، نشانیاں ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، وقال، اور اس نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے بنایا ہے اللہ کے سوا بتوں کو، مودت بینکم، اپنے درمیان ذریعے محبت تم نے بتوں کو بنایا ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یعنی قریبی زندگی میں، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے سے، یعنی کہ عبادت سے یہ جو دوستی ہے، یہ دوستی ساری ختم ہو جائے گی، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار، وہاں کوئی تمہارا مدد نہیں کرے گا، تمہاری مدد نہیں کرے گا، فَآمَنَ لَهُ لُوط، تو لوط علیہ السلام اس پر ایمان لے آئے، اس نے تصدیق کی، وقال، اور اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی یعنی لربی، اپنے رب کے لیے، انہو هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے اسحاق اس کو ہبہ کیا، یعنی دے دیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب بھی دے دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت یعنی چلائی،
والکتاب اور کتاب وآتیناہ اجرہ اور اس کو ہم نے اس کا اجر عطا کیا فی الدنیا دنیا میں وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا یعنی صالح لوگوں میں شامل ہوگا ولوطا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا اذ قال لقومہ جب اس نے اپنے قوم سے کہا تھا انکم لتأتون الفاحشۃ کہ بے شک تم بے حیائی کی طرف آتے ہو ایسی بے حیائی ما سبقکم بها من احد من العالمین کہ تم سے پہلے تمام مخلوقات میں سے کسی نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالِ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو یعنی شہوت کے ساتھ وَتَقْطُعُونَ السَّبِيلِ اور تم رہزنی کرتے ہو وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ اور تم یہ منکر کام اپنی مجلسوں میں کرتے ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ تو نہیں تھا قوم کا جواب إِلَّا أَن قَالُوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ لے آؤ وہ اللہ کا عذاب ہمارے پاس ان کنت من الصادقین اگر تم واقعی سچے ہو قال اس نے کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین رب انصرنی اے ہمارے رب مدد کر میری اس قوم کے مقابلے میں جو مفسد ہے جو فسادی ہے ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى اور جب ہمارے رسول ان کے پاس آئے خوشخبری لے کر قالوا انہوں نے کہا انہیں ہمارے رسولوں نے جو فرشتے آئے تھے انا مہلکو اہل هذه القریہ کہ ہم اس بستی والوں کو جو صدوم ہے صدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں ان اہلها كانوا ظالمین بے شک اس کے رہنے والے ظالم تھے قالت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا ان فیہا لوطا بے شک اس میں تو لوط موجود ہے قالوا انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا ہمیں معلوم ہے کہ جو وہاں موجود ہے لننجینہ واہلہ ہم ضرور اس کو بچائیں گے اور اس کے اہل کو بھی بچائیں گے الا امرأتہ مگر نہ اس کی بیوی کانت من الغابرین جو عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے ولما ان جاءت رسلنا لوطا اور جب یہ ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے علیہ السلام سیء بہم تو بہت پریشان ہوا ان سے وضاق بہم ذرعا اور دل تنگ ہوا ان سے وقالوا اور انہوں نے کہا لا تخف ڈرو مت اپنے قوم سے نہ ڈرو ولا تحزن اور غم بھی نہ کرو کہ ہم ان کو ہلاک کر رہے ہیں انا منجوک بے شک ہم تمہیں نجات دیں گے واہلک اور تمہارے اہل کو بھی نجات دیں گے الا امرأتک مگر تمہاری بیوی کو نہیں دیں گے کانت من الغابرین وہ رہ جانے والوں میں سے ہے انا منزلون علی اہل هذه القریہ ہم اس بستی والوں پر ان صدوم والوں پر عذاب نازل کرنے والے ہیں رجزن عذاب نازل کرنے والے ہیں ان پر عذاب من السماء آسمان کی طرف سے بما كانوا یفسقون ان کی فسق کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً اور ہم نے چھوڑا ان سے ایک نشانی یعنی ان کی بستی میں ایک نشانی وہ بحر مردار بینت آیتم بینتاً واضح نشانی لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے جو سمجھتی ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور ہم نے مدین والوں کے پاس بھیجا تھا ان کا بھائی شعیب فقالت اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو ورجوا الیوم الآخر اور آخری دن سے ڈرو ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرنے والے مت بنو فکذبوہ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا فاخذتہم الرجفہ تو ان کو زلزلے نے پکڑا فاصبحوا فی دارہم جاسمین تو وہ اپنے گھروں میں جاسمین اوندے منہ پڑے ہوئے تھے یعنی مرے ہوئے تھے وعادم و سمودن اور ہلاک کیا تھا ہم نے قوم عاد کو اور قوم سمود کو وقد تبین لکم من مساکنہم اور ظاہر ہو گیا ہے تمہیں ان کے بستیوں سے ان کے رہنے کی جگہوں سے جو تباہ ہو گئی ہے وزین لہم الشیطان اعمالہم اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنایا فصدہم عن السبیل تو حق کے راستے سے ان کو روکا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور وہ بڑے عقل مند تھے دنیا کے کاموں میں
وقارون وفرعون، اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو اور فرعون کو، وہامان اور حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے دلائل لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور یہ مجھ سے بچنے والے تو نہیں تھے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پکڑا اپنے گناہ میں، اپنے گناہ کی وجہ سے، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، قوم عاد جس طرح تھی، ہوا بھیجی پتھر برسانے والی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو وہ چیخ نے پکڑا، ایک آواز نے، یعنی قوم سمود، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر ہم نے زمین کو ہموار کر دیا، زمین میں دنسا دیا ان کو، قارون اور اس کے ساتھی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا تھا، جیسے قوم نوح اور قوم فرعون، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدا بنایا، یعنی بتوں کو، کَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، یہ مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جو گھر بناتا ہے اپنا، مکڑا جس طرح اپنا گھر بناتا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور، یعنی تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑے کا گھر ہوتا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ سمجھتے، کاش یہ لوگ سمجھتے تو شرک کی بنیاد ایسی کمزور ہے جیسے مکڑے کا گھر ہے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو اس کے سوا یہ لوگ پکارتے، من شیء، کچھ بھی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہی مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے اس بات کو مگر عالمون، یعنی سمجھنے والے لوگ، عالم لوگ۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کی تخلیق میں نشانی ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو جو کچھ تمہیں وحی کی جا رہی ہے کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا، بے شک نماز روک دیتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور گناہوں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.